نیشاپور میں قیام کے دوران سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کو خبر ملی کہ صوبدائی اور نویان کے لشکروں کا ایک ہراول لشکر سلطان سے ٹکرانے کے لیے نیشاپور کا رخ کر رہا ہے اور اس ہراول لشکر کا سردار ایک منگول جائسی ہے۔ علاؤالدین کو جب یہ خبر ملی تو اس نے ایک سردار عمر کاخی کو نیشاپور کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ خود شکار کھیلنے کے بہانے وہ اپنے لشکر کے ساتھ نیشاپور سے کھسک گیا تھا۔ چند ہی روز بعد صوبدائی اور نویان کے ہراول لشکر کا سردار جائسی اپنے لشکر کے ساتھ نیشاپور پہنچ گیا اور اہل شہر کو کہلا بھیجا کہ وہ اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو انہیں چنگیز خان کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے۔ جواب میں نیشاپور کے حاکم عمر کاخی نے کہلا بھیجا کہ تمہارا جھگڑا سلطان علاؤالدین سے ہے، تم اسی کا تعاقب کر رہے ہو، تم اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے تو نیشاپور بغیر کسی خون ریزی کے تمہاری سلطنت میں شامل ہو جائے گا۔ عمر کاخی نے جائسی کو مزید کہلا بھیجا کہ میں بنیادی طور پر ایک جرنیل نہیں، ادیب ہوں، میں سپاہی نہیں ہوں کہ مقابلہ کروں۔ جائسی کو یہ سیدھا سادہ جواب پسند آیا، اس نے چھیڑ چھاڑ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ عمر کاخی نے اس خوشی میں جائسی کو کچھ تحائف بھی پیش کیے جو جائسی نے قبول کر لیے، اور اپنے حصے کے لشکر کو لے کر وہ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کا تعاقب کرنے کے لیے آگے نکل گیا تھا۔ اس کے چند ہی روز بعد سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کا تعاقب کرتے ہوئے دونوں منگول سردار صوبدائی اور نویان بھی نیشاپور پہنچے۔ انہوں نے شہر کے قاضی، حاکم اور دوسرے امراء کو طلب کیا۔ ان کے درمیان مختصر سی گفت و شنید کے بعد اس سے پہلے اہل شہر کا جو معاہدہ جائسی کے ساتھ ہوا تھا، صوبدائی اور نویان نے اس معاہدے کی اس شرط پر توثیق کی کہ فصیل شہر اور تمام دفاعی مورچے گرا دیے جائیں گے، اور جب کوئی منگول لشکر شہر کے پاس سے گزرے تو اس کی باقاعدہ آؤ بھگت کی جائے گی۔ نیز ایسی کوئی حرکت اہل نیشاپور سے سرزد نہ ہونے پائے جو اس معاہدے کی روح کی منافی ہو۔ چنانچہ اہل شہر نے صوبدائی اور نویان کی ان شرائط کو قبول کر لیا اور شہر میں امن و امان قائم رہا۔ اور خان اس دوران نیشاپور کے نواحی کوہستانی سلسلوں کے اندر اپنے لشکر کی تربیت کا کام سر انجام دیتا رہا۔ اس سلسلے میں اس کا بھائی قبیل خان اور ماموں زاد تغرل خان اور غیاث الدین بھرپور مدد کرتے رہے۔ وہ مخبر جو سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے لشکر سے ٹوٹ کر اور خان کے ساتھ آن ملے تھے، انہیں بھی اور خان نے نیشاپور اور اس کے نواحی علاقوں میں پھیلا دیا تھا تاکہ وہ ان علاقوں میں منگولوں کی نقل و حرکت سے متعلق اسے آگاہ کرتے رہیں۔ ایک روز اور خان اپنے قبیلے میں قبیل خان اور تغرل خان کے ساتھ بیٹھا ہوا کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ ان کا ساتھی کماندار غیاث الدین خیمے میں داخل ہوا اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان، میرے بھائی، میرے محترم، میرے عزیز، میں ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ اس بار اور خان نے چونک کر غیاث الدین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، غیاث الدین، میرے بھائی، کیسی اچھی خبر؟ جواب میں غیاث الدین اور خان کے ساتھ بیٹھ گیا اور پھر وہ مطمئن سے انداز میں کہنے لگا، اور خان، میرے بھائی، ہمارے جو مخبر نیشاپور کے نواحی علاقوں میں گھومتے پھرتے رہے ہیں، ان میں سے ایک نے آ کر اطلاع دی ہے کہ ایک منگول سردار جس کا نام جائسی ہے، وہ اس وقت نیشاپور سے نکل کر مغرب کی طرف اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر رہا ہے۔ یہ جائسی منگولوں کے سالار صوبدائی اور نویان کے لشکروں کے ہراول دستوں کا سالار ہے، اور یہ سارے لشکر اس وقت سلطان علاؤالدین کے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں۔ آنے والے جاسوسوں کا کہنا ہے کہ یہ منگول سردار جائسی اپنے لشکر کے ساتھ نیشاپور شہر سے ہو کر مغرب کی طرف نکلا ہے۔ اس نے نیشاپور شہر میں قیام کیا، وہاں اس نے اناج کے ذخائر اور دوسری چیزیں بھی حاصل کیں۔
اس کے علاوہ نشاپور کے حاکم نے اسے وافر مقدار میں انتہائی قیمتی تحائف بھی پیش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ آنے والے مخبر کا کہنا ہے کہ جائسی کے پاس خوراک کے بہترین ذخائر کے علاوہ حرب و ضرب میں کام آنے والے ہتھیاروں کی بھی وافر مقدار موجود ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اس سلسلے میں میرے بھائی کا کیا ارادہ ہے؟ اس پر اور خان تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا، پھر وہ فیصلہ کن انداز میں بولا اور کہنے لگا، غیاث الدین، میں اپنے لشکر کی تربیت کا کام اب تقریباً مکمل کر چکا ہوں۔ اب ہمیں عملی زندگی کی ابتدا کرنی چاہیے۔ میرا ارادہ ہے کہ ہمیں اپنے لشکر کے ساتھ نشاپور کے اس کوہستانی سلسلے سے نکل کر جائسی کا تعاقب کرنا چاہیے، اور اگر اس کے لشکر کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہوئی تو ہم مناسب موقع جان کر اس پر شبخون ماریں گے اور اس سے اس کے خوراک کے ذخائر اور ہتھیار حاصل کر کے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور اگر اس کے لشکر کی تعداد اور ہماری تعداد میں زیادہ فرق نہ ہوا تو ہم دن کی روشنی میں اس پر حملہ آور ہو کر اسے بتائیں گے کہ مسلمان اگر چاہیں تو بیداری اور حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب اور جس وقت جہاں چاہیں منگولوں کی راہ روک کر انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اور خان کا یہ جواب سن کر غیاث الدین کے چہرے پر بڑی خوشکن مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، قسم خداوند قدوس کی، مجھے آپ سے ایسے ہی جواب کی، ایسے ہی عملی اقدام کی امید تھی۔ اب بتائیے میرے قبیل خان اور تغرل خان کے لیے کیا حکم ہے؟ اس پر اور خان بولا اور کہنے لگا، دیکھ غیاث الدین، تم تینوں میں سے ایک یہیں پڑاؤ میں رہے، جبکہ تم میں سے دو میرے ساتھ لشکر کے ساتھ روانہ ہوں گے۔ ہم جائسی کا تعاقب کریں گے اور کسی مناسب موقع پر اس پر ضرب لگانے کی کوشش کریں گے۔ اس پر غیاث الدین فوراً بولا اور کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں ہر صورت آپ کے ساتھ اس جہاد میں حصہ لوں گا۔ جہاں تک یہاں رہنے کا سوال ہے تو میں تغرل کا نام پیش کرتا ہوں۔ تغرل کے بولنے سے پہلے ہی اور خان کا بھائی قبیل خان بولا اور کہنے لگا، میں بھی تغرل کے حق میں ہوں۔ اس پر تغرل کچھ نہ کہہ سکا۔ اس فیصلے کو اس نے تسلیم کر لیا اور پھر وہ چاروں اٹھ کھڑے ہوئے اور لشکر کے کوچ کا انتظام کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اور خان غیاث الدین اور قبیل خان نشاپور کے ان کوہستانی سلسلوں سے اپنے لشکر کو لے کر منگول سردار جائسی کے تعاقب میں لگ گئے۔ منگول سردار جائسی نے نشاپور شہر سے ایک منزل دور مغرب میں جا کر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ شاید وہ اپنے لشکر کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ اب تک چونکہ کہیں بھی سلطان علاء الدین کی طرف سے منگولوں کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہوا تھا، لہٰذا منگول جہاں کہیں بھی پڑاؤ کرتے بڑے سکون، بڑی بے پرواہی سے پڑے رہتے، اس لیے کہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان اب ان سے کہیں بھی ٹکرانے کی جرت نہیں کرتے۔ جائسی بھی نشاپور شہر سے ایک منزل مغرب میں بڑا بے فکر ہو کر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر گیا تھا۔ تاریکی میں جائسی کے لشکر کے قریب جا کر اور خان نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا اور دوسرا حصہ اس نے غیاث الدین کی سرکردگی میں دیا اور اپنے بھائی قبیل خان کو اس کا نائب مقرر کیا۔ پھر اس کے بعد اور خان نے یہ طے کیا کہ آگے بڑھتے ہوئے اور خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ رات کی تاریکی میں دائیں جانب سے جائسی کے لشکر پر شبخون مارے گا، جبکہ بائیں جانب سے غیاث الدین اور قبیل خان ایسا کریں گے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد لشکر کے دونوں حصے بڑی تیزی سے آگے بڑھے۔ جائسی کا لشکر رات کی تاریکی میں بڑی بے فکری سے آرام کر رہا تھا کہ اور خان اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوا۔ اور خان دائیں جانب سے حملہ آور ہوا تھا۔ منگول فوراً سنبھل کر اس کے مقابلے پر جم گئے تھے،
لیکن اسی وقت بائیں جانب سے خیال و احساس کے انقلاب کی طرح غیاث الدین اور قبیل خان وہاں پہنچے اور وہ دونوں بھی جبر کی دھول کی طرح منگولوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ نیشا پور کے نواحی علاقے میں اور خان اور منگولوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا اور پھر اور خان کے دو طرفہ حملے سے منگولوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ منگول اور خان غیاث الدین اور قبیل خان کے اس اچانک شبخون سے دھنگ اور ششدر رہ گئے تھے، اس لیے کہ اب تک منگولوں کے ساتھ کہیں بھی ایسا معاملہ پیش نہ آیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ منگولوں کے کسی لشکر کو ایسے ہولناک حملے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جائسی نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ حملہ آوروں کو روک کر جوابی کارروائی کرے اور لمحہ بلمحہ اپنی قریب ہوتی ہوئی شکست کو فتح مندی میں تبدیل کر دے، لیکن اسے بری طرح ناکامی ہوئی۔ تھوڑی دیر تک مزید جنگ کے بعد اور خان، غیاث الدین اور قبیل خان پوری طرح منگولوں پر چھا چکے تھے، اور پھر وہ لمحہ بھی آیا جب انہوں نے دونوں اطراف سے منگولوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ منگول سردار جائسی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر وہ اپنی جان بچانے کے لیے مغرب کی طرف بھاگا، اور خان نے تھوڑی دیر تک اس کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جائسی اب اپنے چند جانثاروں کو لے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور خان واپس اس جگہ آیا جہاں جنگ ہوئی تھی، اور وہ منگولوں کے پڑاؤ کی ہر شے پر قبضہ کرنے لگا۔ اور خان اپنے لشکر کے ساتھ صبح تک اس جگہ پر قیام کیے رہا اور منگول سردار جائسی کے لشکر کی ہر شے سمیٹتا رہا۔ جب سورج مشرق سے طلوع ہوا تو اس نے دیکھا وہی اپنے آپ کو ملت کا پاسبان کہنے والا نقاب پوش اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا اس جگہ آیا تھا جہاں اور خان غیاث الدین اور اپنے بھائی قبیل خان کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ پہلے کی طرح جنگی لباس میں تھا، اپنے چہرے پر اس نے ویسا ہی سرخ رنگ کا نقاب ڈال رکھا تھا جس نے اس کے سر پر رکھے ہوئے خود کو بھی کسی قدر ڈھانپا ہوا تھا۔ اس نقاب پوش کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اور خان کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ اپنے پہلو میں کھڑے غیاث الدین اور قبیل خان کو کہنے لگا، سنو میرے عزیزو، میرے بھائیو، یہ جو گھڑ سوار سرخ رنگ کا نقاب اپنے چہرے پر ڈالے ہوئے ہماری طرف آ رہا ہے، یہ وہی ہے جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا اور جس نے اس وقت اسماعیلیوں کے مقابلے میں میری مدد کی تھی جب میں تیان کو قلعہ الموت سے نکال کر لا رہا تھا۔ اب دیکھیں یہ کیا کہتا ہے، کس قسم کی خبر سناتا ہے۔ وہ سوار اور خان کے قریب آ کر اپنے گھوڑے سے اترا، اور خان نے دیکھا وہ خوب قداور بھرے ہوئے جسم کا توانا اور خوب طاقتور جوان لگتا تھا۔ قریب آ کر اس نے اپنی بھاری اور کسی قدر دہکتی ہوئی آواز میں سلام کیا، اور خان، قبیل خان اور غیاث الدین تینوں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر وہ اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان، میرے بھائی، منگول سردار جائسی کے خلاف تمہاری کامیابی اور فتح مندی پر میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ رات جس طرح تم نے منگولوں پر شبخون مارا ہے وہ انداز واقعی منفرد اور قابل تعریف ہے۔ تم نے جس طرح جرأت مندی سے کام لیتے ہوئے اپنے لشکر کو حملہ آور کیا، اس کی ایک بار پھر میں تمہاری تعریف کروں گا۔ دیکھو اور خان، جس وقت تم شبخون مار رہے تھے میں اسی علاقے میں تھا اور منگولوں کے اطراف میں پھیلا ہوا تھا۔ اگر تم یہ شبخون نہ مارتے تو میں خود منگولوں پر شبخون مار چکا ہوتا، لیکن تم چونکہ شبخون مارنے کے لیے پہنچ گئے تھے لہٰذا میں ایک طرف ہٹ کر انتظار کرتا رہا۔ میں تمہارے ساتھ جنگ میں کود کر منگولوں کے خلاف تمہاری مدد بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ میں پہلی بار تمہیں منگولوں کے ساتھ لڑتا دیکھنا چاہتا تھا۔ تمہاری کمانداری، تمہاری سالاری، تمہارے جنگی فنون، تمہاری حرب و ضرب کی صلاحیت کا جائزہ لینا چاہتا تھا، اور اگر اس شبخون میں تم منگولوں پر غالب نہ آ جاتے اور منگول تم پر غالب آنے کی کوشش کرتے، پھر تم دیکھتے کہ میں کس طرح گھاس سے نکل کر منگولوں پر حملہ آور ہوتا اور انہیں موت سے بغلگیر کر کے رکھتا۔ دیکھو خان،
تو نے میری خواہش کے مطابق ان منگولوں پر شبخون مار کر میرا جی خوش کر دیا ہے اور مجھے یقین اور اعتماد دلایا ہے کہ آنے والے دنوں میں یقیناً میں اور تم شانے سے شانہ ملا کر ان منگولوں کے سامنے سیسا بلائی دیواریں کھڑی کر سکتے ہیں۔ اور خان میرے بھائی، تیری اس کارگزاری سے میں انتہا درجے خوش ہوں۔ تو یقیناً ان منگولوں پر اس طرح حملہ آور ہوا جس طرح پہاڑوں کی غباؤں گھنے پیڑوں کی چھاؤں میں سورج کی شعاعیں گھس جاتی ہیں۔ وہ نقاب پوش جب خاموش ہوا تو اور خان بڑی ارادت مندی بڑی عقیدت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ میری ملت کا درد، مسلم قوم کی ہمدردی رکھنے والے، اگر ہمیں کبھی تیری ضرورت پڑی تو میں کہاں تمہیں پکاروں؟ اس پر وہ نقاب پوش بولا اور کہنے لگا، اور خان تمہیں مجھے پکارنے یا آواز دینے کی ضرورت پیش ہی نہ آئے گی۔ اب جب کہ تو سلطان علاء الدین کے خلاف بغاوت کرنے کے بعد منگولوں کے خلاف سینہ سپر ہو چکا ہے تو دیکھنا میں سائے کی طرح تیرے ساتھ رہوں گا اور ضرورت کے ہر موقع پر تیرے شانے سے شانہ ملا کر لڑوں گا۔ اور پھر اور خان بولا، دیکھ میری ملت کے محسن، جب مجھے تمہیں مخاطب کرنا ہو تو میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ اس پر وہ نقاب پوش پھر بولا، دیکھ اور خان ناموں میں کیا رکھا ہے، اگر تو مجھے کسی نام سے پکارنے کی ضد کرتا ہے تو مجھے آئندہ پاسبان کہہ کر پکار لیا کر، اس لیے کہ مجھے اور میرے گروہ والوں کو یہی نام زیب دیتا ہے۔ اس پر اور خان خوش ہوتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ میرے عزیز، میرے بھائی، میرے محسن، آئندہ سے میں تجھے پاسبان کہہ کر ہی پکاروں گا۔ اور خان کے خاموش ہونے پر وہ پاسبان پھر بولا اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان میں خوش ہوں کہ تو نے اپنے لشکر کے ساتھ نیشاپور کے نواح میں منگول سردار جائسی کو بدترین شکست دی ہے، اور اس فتح مندی کے نتیجے میں تیرے ہاتھ کافی ہتھیار اور خوراک کے ذخائر لگے ہیں۔ پر میں تیرے لیے ایک ایسی خبر رکھتا ہوں جو نیشاپور کے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہے۔ اس پر اور خان نے فکر مندی سے پاسبان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میرے عزیز کیسی خبر؟ اس پر وہ پاسبان تھوڑی دیر تک رک کر کچھ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، جہاں تک میرے آدمیوں کی اطلاع ہے تو اس کے مطابق چنگیز خان ہر صورت میں نیشاپور شہر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کئی ایک لشکر نیشاپور کی طرف آئے لیکن معاملہ صلح تک ہی ختم ہو گیا، لیکن اب چنگیز خان نے اپنے داماد کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر نیشاپور کی طرف روانہ کیا ہے تاکہ نیشاپور کو فتح کر کے وہاں کی آبادی کو تیک کر دے۔ دیکھ اور خان، اگر میں اور تم شانے سے شانہ ملا کر دونوں اپنے لشکروں کے ساتھ نیشاپور والوں کی مدد کریں تو مجھے یقین ہے کہ ہم چنگیز خان کے داماد کو نیشاپور سے بھاگنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اس پر اور خان بولا اور کہنے لگا، میرے بھائی، میں ہر معاملے میں تیرے ساتھ ہوں، پر یہ چنگیز خان کا داماد تفجار کب تک نیشاپور پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا؟ اس پر پاسبان بولا اور کہنے لگا، میرے آدمیوں کی اطلاع کے مطابق 2-4 روز کے بعد تفجار نیشاپور کے سامنے نمودار ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی آمد سے پہلے ہی نیشاپور پہنچ کر شہر کے نواح میں گھات لگا کر بیٹھ جائیں، اور جب تفجار شہر پر حملہ آور ہو تو اس پر حملہ آور ہو کر یا تو اس کا خاتمہ کر دیں یا اسے نیشاپور سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیں۔ نیشاپور پہنچ کر ہم نیشاپور کے حاکم سے رابطہ کریں گے اور اسے اطلاع دیں گے کہ جب چنگیز خان کا داماد تفجار شہر پر حملہ آور ہو تو شہر سے باہر نکل کر اس کا مقابلہ کرے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو دائیں بائیں سے ہم دونوں بھی حملہ آور ہو کر منگولوں کے سارے ارادوں کو اور ان کے سارے عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ اس پر اور خان بولا، دیکھ میرے پاسبان بھائی، اگر 2-4 روز تک تفجار نیشاپور پہنچنے والا ہے تو میرے خیال میں ہمیں ابھی اور اسی وقت نیشاپور کی طرف پہنچ کر اپنے لیے گھات میں بیٹھنے کا انتظام کر لینا چاہیے۔ اس پر پاسبان بولا، تمہارا اندازہ درست ہے، جو کچھ تمہیں اس پڑاؤ سے حاصل ہوا ہے اسے سمیٹو اور یہاں سے کوچ کریں۔ اور ہاں اور خان، میں ایک اور بات بھی تجھ پر واضح کر دوں،
اور وہ یہ کہ یہ منگول سردار جائسی جس کو تم نے شکست دے کر مار بھگایا ہے، یہ چنگیز خان کے بہترین سپہ سالار صوبدائی اور نویان کے ہراول لشکر کا سپہ سالار ہے۔ یہ سارے دراصل سلطان علاء الدین کے تعاقب میں نکلے ہوئے ہیں۔ جائسی نیشا پور آیا، وہاں سے اس نے بہت کچھ حاصل کیا۔ جب یہ وہاں سے نکلا تو اس کے پیچھے پیچھے صوبدائی اور نویان بھی اپنے لشکر کے ساتھ نیشا پور پہنچ گئے تھے۔ لیکن یوں جانو کہ ہم دونوں کی خوش قسمتی کہ صوبدائی اور نویان جس طرح شاہراہ ریشم پر ہم کھڑے ہیں، اس طرف آنے کے بجائے بائیں طرف سے ہوتی ہوئی ایک شاہراہ پر سلطان علاء الدین کی تلاش میں نکل گئے ہیں۔ اب اگر ہم نیشا پور کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں صوبدائی اور نویان سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد پاسبان جب خاموش ہوا تو اور خان کہنے لگا، میرے بھائی، اس موقع پر میں بھی تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پاسبان نے بڑے غور سے محبت اور چاہت میں اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ جواب میں اور خان کہنے لگا، میرے بھائی، منگول سردار جائسی کو شکست دینے اور اس کے پڑاؤ پر قبضہ کرنے کے بعد جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے، یہ میرے اور تیرے لشکریوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم ہوگا۔ اب جب کہ ہم دونوں بھائی مل کر ملت کی پاسبانی کے لیے، دین کی حرمت کی خاطر، اپنی امت مسلمہ اور اپنی ملت اسلامیہ، اپنی قوم کی خدمت کے لیے شانے سے شانہ ملا کر چلنے کا عہد کر چکے ہیں، تو جو کچھ میں اور تم حاصل کیا کریں گے وہ ہمارے درمیان آدھا آدھا تقسیم ہوا کرے گا۔ اس سے ہم دونوں کے درمیان جہاں اخوت کا رشتہ بڑھے گا، وہاں ہم دونوں کی مالی حالت بھی استحکام پکڑے گی۔ اس پر پاسبان کہنے لگا، اور خان، میں تمہاری فراخ دلی اور اس زندہ دلی کی تعریف کرتا ہوں۔ دیکھ، جس طرح تو خانہ بدوش ہو کر منگولوں کے خلاف نکلا ہے، میں تیری طرح خانہ بدوش نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا ابھی کوئی ٹھکانہ، کوئی مستقر نہیں، جبکہ میں دریائے جیہوں کے کنارے ایک مضبوط بہترین مستقر بنا چکا ہوں، اور اگر منگول میرا تعاقب بھی کریں تو میں اپنے مستقر میں داخل ہو کر اپنے ساتھیوں کو محفوظ کر سکتا ہوں۔ اس مستقر میں اگر منگول داخل بھی ہو جائیں تو ان کی مجال نہیں کہ وہ مجھے تلاش کر سکیں اور مجھ پر حملہ کر سکیں، یا حملہ آور ہو کر میرے ساتھیوں پر ضرب لگا کر ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ لہٰذا میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ سب تم ہی رکھو۔ اس پر اور خان کہنے لگا، نہیں میرے بھائی، میرے عزیز، میں اکیلا سب چیزوں کو شاید ہضم ہی نہ کر سکوں، اس میں تم آدھے حصے دار ہو۔ اگر تم دریائے جیہوں کے کنارے اپنا مستقر بنا چکے ہو تو میرے سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ میں خانہ بدوش ہوں، میری ضروریات بہت کم ہیں، تم لوگوں کے بال بچے بیویاں بھی ہوں گے، لہٰذا تمہاری ضروریات زیادہ ہیں۔ اس پر پاسبان بولا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے اور خان، اگر تم مجبور کرتے ہو تو آدھا قبول کرتا ہوں۔ اس نکاپوش کا جواب سن کر اور خان خوش ہو گیا۔ پھر وہ دوبارہ بولا اور کہنے لگا، دیکھ میرے بھائی، آج کے بعد تمہیں پاسبانوں کا سالار کہہ کر مخاطب کروں گا، جبکہ تمہارے ساتھیوں کو میں صرف پاسبان کہوں گا۔ اب آؤ میرے ساتھ تاکہ جو کچھ حاصل ہوا ہے اس کا آدھا آدھا تقسیم کر لیں۔ اس پر پاسبانوں کا سالار حرکت میں آیا۔ اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ اٹکی ہوئی ایک جھنڈی اس نے فضا میں بلند کرتے ہوئے لہرائی۔ جھنڈی کا فضا میں بلند ہونا تھا کہ اس کے لشکر کے سوار شمالی کوہستانی سلسلے کے ٹیلوں کے پیچھے سے نمودار ہوئے اور اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے اپنے سالار اور خان کے گرد جمع ہو گئے۔ اس موقع پر پاسبانوں کا سالار اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ اور خان، یہ میرے سارے پاسبان وہ ساتھی ہیں جو منگولوں کے خلاف میرا ساتھ دینے کے لیے میرے ساتھ موت پر بیعت کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی جانوں کو منگولوں کے خلاف وقف کر رکھا ہے۔ تمہیں یہ تمہارے ساتھیوں اور تمہارے نائبوں کو بھی پہچاننے لگیں گے۔ اور خان آگے بڑھا اور پاسبانوں کے سردار کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ، جو کچھ ملا ہے اس کی تقسیم کریں۔ پاسبانوں کا سالار چپ چاپ اور خان کے ساتھ ہو لیا۔
جو کچھ وہاں سے حاصل ہوا تھا اور خان اور پاسبانوں کے سالار نے آدھا آدھا آپس میں تقسیم کر لیا۔ پھر وہ دونوں اپنے لشکروں کو لے کر نیشاپور کی طرف روانہ ہوئے۔ نیشاپور کے والی عمر کاہی کے ساتھ انہوں نے رابطہ قائم کیا اور خان اور پاسبانوں کا سالار نیشاپور شہر کے دائیں بائیں اپنے لیے گھات بنا کر اپنے اپنے لشکروں کو لے کر بیٹھ گئے تھے۔ اب تک باشندگان نیشاپور منگولوں کی دستبرد سے بچے رہے تھے، اس لیے کہ وہ ہر موقع پر گفت و شنید کر کے منگولوں سے صلح صفائی کر لیتے تھے، لہٰذا منگولوں کو شہر پر حملہ آور ہونے کا کوئی مناسب موقع ہاتھ نہ آ رہا تھا۔ چنگیز خان ہر صورت نیشاپور پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور اسے تباہ و برباد کرنا چاہتا تھا، لہٰذا ایک جرار لشکر اس نے اپنے داماد تفجار کو دے کر روانہ کیا تاکہ وہ نیشاپور پر حملہ آور ہو اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ چنگیز خان کا حکم پاتے ہی اس کا داماد تفجار لشکر کو لے کر نیشاپور کی طرف روانہ ہوا۔ نیشاپور آ کر اس نے شہر سے باہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جس جگہ چنگیز خان کے داماد تفجار نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا، اس کے دائیں طرف اور خان اپنے لشکر کے ساتھ گھات میں تھا، بائیں طرف پاسبانوں کا سالار گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا، اور سامنے کی طرف سے اب نیشاپور کا حاکم عمر کاہی بھی لڑنے مرنے پر تیار تھا۔ گو عمر کاہی بنیادی اور اساسی طور پر ایک سپاہی نہیں ادیب تھا، لیکن دانشمند، فہیم اور صاحب عقل انسان تھا، اور خان اور پاسبانوں کے سالار کے رابطہ قائم کرنے کے بعد عمر کاہی منگولوں کے خلاف برسر پیکار ہونے پر آمادہ ہو گیا تھا، اور تفجار کی آمد سے پہلے ہی اس نے نیشاپور کی فصیل کے برج مضبوط کر لیے تھے۔ جگہ جگہ اس نے حفاظتی دستے بٹھا دیے تھے، اور بری سے بری صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا۔ شہر کے باہر پڑاؤ کرنے کے بعد چنگیز خان کے داماد تفجار نے شہر پر ہلکے پھلکے حملے شروع کر دیے تھے۔ نیشاپور شہر کا حاکم عمر کاہی بڑی دلیری اور بڑی کامیابی سے اور حملوں کو روکتا رہا، کیونکہ ابھی تک چھوٹی موٹی جھڑپیں جاری تھیں، لہٰذا اور خان اور پاسبانوں کے سالار نے جنگ میں حصہ نہ لیا تھا۔ یہ چھوٹی موٹی جھڑپیں اور ٹکراؤ 3 دن تک جاری رہا۔ اس دوران شاید چنگیز خان کے داماد تفجار نے اہل شہر کی عسکری اور دفاعی قوت کا اندازہ لگا لیا تھا، اور اب وہ شہر پر ایک ساتھ حلہ بولنے کا عزم کر چکا تھا۔ تیسرے دن تفجار اپنے پورے لشکر کو حرکت میں لایا اور نیشاپور پر اس نے عام حملہ کر دیا تھا۔ وحشی منگول شہر کی فصیل پر رسوں کی سیڑھیاں پھینکتے ہوئے تیروں کی بارش کرنے کے ساتھ ساتھ شہر پر ہمراہ آور ہونے اور رسوں کی سیڑھیوں کے ذریعے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ انہوں نے شہر پر اندھیری تعبیروں، اپنی ذات کے جہنم راز افلاس کی گندی خواہشات کی طرح نیشاپور شہر کی فصیل پر چھا جانے کی بھرپور کوشش کی۔ نیشاپور شہر کے حاکم عمر کاہی نے بہترین دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منگولوں کو شہر کی فصیل پر چڑھنے سے روکا۔ اسی دوران دائیں جانب سے اور خان اپنے لشکر کے ساتھ کسی حروف شناس کے جذبہ تسخیر کی طرح منگولوں پر حملہ آور ہوا، اور خان کا منگولوں پر حملہ آور ہونا تھا کہ بائیں طرف سے پاسبانوں کا سپہ سالار بھی منگولوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس 2 طرفہ حملے سے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے لمحوں کے اندر منگولوں کی حالت بد سے بدتر کرنی شروع کر دی تھی۔ نیشاپور شہر کے باہر تھوڑی دیر تک ہولناک جنگ ہوتی رہی۔ منگول جو شروع میں بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہو رہے تھے، اب ان کے سارے ولولے، سارے جذبے ماند پڑتے جا رہے تھے، اس لیے کہ سامنے کی طرف سے نیشاپور کے حکمران عمر کاخی دفاع کا مضبوط بند باندھے ہوئے تھا، جبکہ دائیں بائیں سے اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار آندھی اور طوفان کی طرح منگولوں کو جھاڑنے اور بڑی تیزی سے ان کی تعداد کم کرنے کا عمل شروع کر چکے تھے۔